وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں برطانیہ بھارت کو اسلحے کی سپلائی کے فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ پاکستان کے مفادات سب چیزوں پر فوقیت رکھتے ہیں۔ پشتونوں نے ہمیشہ مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا۔ پشتونوں میں نفاق ڈالنے کی کوشش میں بھارت براہ راست ملوث ہے۔ بھارت پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈال کر دنیا کی نظریں مقبوضہ کشمیر اور بھارت میں بسنے والے مسلمانوں پر ڈھائے جانے والے مظالم سے ہٹانا چاہتا ہے۔ لندن میں خطاب اور میڈیا سے گفتگو۔ وزیر اعظم عمران خان 21 جولائی کو امریکہ کا 3 روزہ دورہ کریں گے۔ پاکستانی اور امریکی حکام کے دورے اور شیڈول کی تصدیق کر دی گئی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق سرکاری دورے صدر ٹرمپ کی دعوت پر ہوں گے۔ وزیر اعظم امریکی صدر سے 22 جولائی کو ملاقات کریں گے۔ ارکان کانگریس، کاروباری شخصیات اور پاکستانی کمیونٹی سے بھی ملاقاتیں ہوں گی۔ یہ 3 الفاظ میرے منہ سے سننا چاہتے ہیں، NRO، کیونکہ ان کے باہر وہاں اثاثے ہیں، ان کے بینک اکاؤنٹس ہیں، ان کے بڑے بڑے محلات ہیں۔ 6,000 ارب سے 30,000 ارب پہ قرضہ پہنچایا ہے۔ سندھ میں گورنر راج کی کوئی تجویز نہیں۔ کچھ لوگ پہلے دن سے بلیک میل کر رہے ہیں، حکومت گرانا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ NRO چاہتے ہیں۔ NRO دیا تو ملک سے غداری ہوگی۔ وزیر اعظم عمران خان کی کراچی میں پریس کانفرنس، بولے کرپشن کے باعث ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ چین میں 400 وزیروں کو کرپشن پر سزائیں ہوئیں، ہم بھی کرپشن کے خلاف کارروائیوں سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ وزیر اعظم کا خرید و فروخت کے لیے شناختی کارڈ کی شرط ختم کرنے سے انکار۔ تاجروں اور صنعت کاروں کے دیگر تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی۔ جاوید بلوانی کا کہنا ہے وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی مگر فیصلے نہ ہوئے۔ زبیر موتی والا بولے پروسیسنگ انڈسٹری بند، مہنگی گیس اور سیلز ٹیکس سے مشکلات ہیں۔ وزیر اعظم نے جمعے کو تاجروں کو اسلام آباد بلانے کی بات کی۔ امید ہے معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ 13 جولائی کو ہر صورت شٹر ڈاؤن ہوگا۔ ہڑتال سے قبل کوئی مذاکرات نہیں کریں گے۔ لاہور پریس کلب میں تاجر رہنماؤں کی میڈیا سے گفتگو، کہا حکومت تاجروں کے مختلف گروپس کو بلا کر ہڑتال سے لا تعلقی کی ہدایت دے رہی ہے۔ تاجروں کے مطالبات وفاقی سطح کے ہیں لیکن حکومت نے مذاکرات کے لیے کمیٹی صوبائی لیول کی بنائی ہے۔ جعلی اکاؤنٹس کے صدر سندھ بینک طارق احسان سمیت 3 افراد گرفتار۔ تینوں اومنی گروپ کو 1.8 ارب کے جعلی قرضے دینے میں ملوث۔ جعلی اکاؤنٹ میں 1 ارب روپے منتقل کر کے رابی-کان کمپنی کو نقصان پہنچانے کا بھی الزام۔ ایک اہم حکومتی شخصیت بھی نیب کے رڈار پر آ گئی۔ حکومتی شخصیت کی 14 کروڑ کی ٹی ٹی کا چیئرمین نیب نے نوٹس لے لیا۔ ذرائع کے مطابق چیئرمین نیب نے حکومتی شخصیت کو ٹی ٹی پر انکوائری کا حکم دے دیا۔ چیئرمین نیب عہدہ رکھنے والی شخصیات کو ٹی ٹی پر پہلے ہی خبردار کر چکے ہیں۔ بلاول بھٹو کا آج سکھر میں مہنگائی کے خلاف دھرنے کا اعلان۔ پنجاب بارڈر تک ریلی بھی نکالیں گے۔ کنونشن سے خطاب میں کہا کچھ لوگ سمجھتے تھے پارٹی ختم ہو گئی، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے۔ عوام کا معاشی قتل کیا جا رہا ہے۔ 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ جھوٹ نکلا۔ جب تک جمہوری اور آئینی حقوق محفوظ نہیں ہوں گے، معاشی حقوق بھی محفوظ نہیں ہو سکتے۔ چیئرمین سینٹ کی نامزدگی، حزب اختلاف کی رہبر کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ نئے چیئرمین سینٹ کے نام کا اعلان متوقع ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور مریم نواز کے درمیان ٹیلی فونک رابطے میں نئے چیئرمین سینٹ کے لیے مختلف ناموں پر بھی غور ہوا۔ ایونفیلڈ ریفرنس میں جعلی ٹرسٹ ڈیڈ جمع کرانے کا کیس۔ نیب لاہور نے مریم نواز کی طلبی کا نوٹس جاتی عمرہ میں وصول کرا دیا۔ ذرائع کے مطابق احتساب عدالت نے مریم نواز کی طلبی کے سمن تعمیل کے لیے نیب کو بھجوائے تھے۔ ادھر مریم نواز نے طلبی کا سمن ملنے کی تصدیق کر دی۔
لاہور، جہلم، شیخوپورہ سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش. کراچی کے علاقوں گلشن اقبال، گلستان جوہر، طارق روڈ، بہادر آباد، بلوچ کالونی اور مریر کے علاقوں میں ہلکی بارش کے بعد موسم خوشگوار. مردان اور مالاکنڈ سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں بادل جم کر برسے. یونان میں شدید بارشوں اور آندھی سے تباہی، 6 افراد ہلاک. چھتیں، دیواریں، درخت اور سائن بورڈ گرنے سے 20 افراد زخمی. ہلاک اور زخمی ہونے والوں میں غیر ملکی بھی شامل. اور ممتاز شاعر قتیل شفائی کو دنیا سے رخصت ہوئے. 18 برس بیت گئے. قتیل شفائی نے اردو ادب کو کئی خوبصورت غزلوں، نظموں اور گیتوں کا تحفہ دیا. فلموں کے لیے بھی لاتعداد نغمے تخلیق کیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز اور میں ہوں محمد احمد رانا. اس بلٹن میں آپ کے ساتھ میں ہوں منیز معین. اور اب بات کریں گے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی، جن کا کہنا ہے کہ پشتون ایک باوقار قوم ہیں. انہوں نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا. برطانیہ کو بھارت کو اسلحے کی سپلائی کے فیصلے پر نظر ثانی کرنی چاہیے. لندن میں یونائیٹڈ پشتون سوسائٹی کے عشائیے سے خطاب میں انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے آپ کو سناتے ہیں. کہ پچھلے 18 سالوں میں پختونوں نے قیمت بھی بہت بڑی ادا کی ہے. جو 9/11 کے بعد افغانستان کے حالات اور کیفیت میں تبدیلی آئی اور اس کے بعد ایک دہشت گردی کی فضا اور ہوا نے پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لیا. پاکستان کے قبائلی علاقے اور پاکستان کے مختلف شہر، چاہے لاہور ہو، چاہے کراچی ہو، چاہے دور افتادہ شہر ہو، وہ جس طرح متاثر ہوئے وہ آپ سے پوشیدہ نہیں ہے. 48 میں آزمائش آئی تو پختونوں نے کردار ادا کیا اور وہ تاریخ کا حصہ ہے. 65 کی لڑائی آئی، 71 کا مارکا آیا تو پختونوں نے اور ٹرائبل بیلٹ کے لوگوں نے جو وہاں امن اور استحکام کا پیغام دیا تاکہ پاکستان کی افواج اور پاکستان کی قوم مشرق کی سرحد پر اپنا دفاع کر سکے، تبھی کامیابی حاصل کی ہے جب پاکستان کی فوج کے ساتھ پاکستان کے لوگوں نے اور بالخصوص پختونوں نے تعاون کیا. اب آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان 21 جولائی سے امریکہ کا 3 روزہ سرکاری دورہ کریں گے. وزیر اعظم امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دعوت پر واشنگٹن جا رہے ہیں. وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کردہ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم عمران خان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دعوت پر امریکہ جا رہے ہیں. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک کی قیادت اقتدار میں آنے کے بعد پہلی بار ملاقات کرے گی. وزیر اعظم 22 جولائی کو وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر سے ملاقات کریں گے. عمران خان امریکی کانگریس، کاروباری شخصیات اور پاکستانی کمیونٹی سے بھی ملاقات کریں گے. عمران خان رواں ماہ کی 22 تاریخ کو وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کریں گے. امریکی صدارتی محل نے بھی دورے اور ملاقات کی تصدیق کر دی. وائٹ ہاؤس کی جانب سے جاری کیے گئے بیان کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ 22 جولائی کو وزیر اعظم عمران خان کا استقبال کریں گے. وزیر اعظم پاکستان کا دورہ علاقائی امن، سلامتی اور معاشی خوشحالی میں معاون ثابت ہوگا. وائٹ ہاؤس کے مطابق ملاقات کا مقصد پاکستان اور امریکہ کے درمیان پائیدار شراکت داری کو فروغ دینا ہے. بیان کے مطابق صدر ٹرمپ اور وزیر اعظم عمران خان کے درمیان انسداد دہشت گردی، دفاع، توانائی، تجارت، باہمی تعلقات میں فروغ اور خطے میں امن و استحکام سمیت مختلف امور پر بات چیت ہوگی. حکومتی شخصیت کی 14 کروڑ کی ٹی ٹی، چیئرمین نیب نے نوٹس بھجواتے ہوئے انکوائری کا حکم بھی دے دیا. جعلی اکاؤنٹس کیس میں نیب راولپنڈی نے سندھ بینک کے صدر طارق احسن، سابق صدر بلال شیخ اور ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ سید ندیم الطاف کو گرفتار کر لیا. ترجمان کے مطابق نیب راولپنڈی نے کراچی نیب کے ہمراہ جعلی اکاؤنٹس کیس میں صدر سندھ بینک طارق احسن اور سابق صدر سندھ بینک بلال شیخ کو گرفتار کر لیا. سندھ بینک کے ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ سید ندیم الطاف کو بھی گرفتار کر لیا.
ज़राए के मुताबिक बिलाल शेख ने ओमनी ग्रुप की कंपनियों को जालसाजी के जरिए कर्जे दिलवाए थे। बेनामी कंपनियों को कर्ज की अदायगी के वक्त बिलाल शेख डायरेक्टर सिंध बैंक थे। तर्जुमान नैब का कहना है मुल्जिमान को इस्लामाबाद मुंतकिल किया जाएगा। आज नैब अदालत कराची में पेश करके ट्रांजिट रिमांड हासिल किया जाएगा। नैब रडार पर हुकूमती शख्सियात भी आने लगी। ज़राए के मुताबिक हुकूमती शख्सियत की 14 करोड़ की टीटी पर चेयरमैन नैब ने नोटिस भिजवा दिया। इंक्वायरी का हुक्म भी दे दिया। चेयरमैन नैब ओहदा रखने वाली शख्सियत को टीटी पर पहले ही खबरदार कर चुके हैं।